السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں الائٹ اسکول المعراج کیمپس کی طرف سے اردو کا، وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جس کے رائٹر ہیں سجاد حیدر یلدرم 1880 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں وفات پائی۔ یہ آپ نے دونوں باتیں یاد رکھنی ہیں اچھی طرح۔ اس کے بعد نیچے والے پیراگراف میں ان کی کتابوں کے دیکھیں نام۔ ترکی زبان سے اردو میں انہوں نے جو ہے وہ ترجمے کیے ہیں، یہ ان کی خاص بات ہے۔ ترکی کی ڈرامے اور کہانیوں سے تو آپ کو واقفیت ہوگی نا، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈرامہ ترکی کا، اسی حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ افسانہ نویسی بھی جو کرتے تھے اس میں کچھ انہوں نے کہانیاں جو ہیں وہ ترکی زبان سے اردو میں ترجمہ کی ہیں، جو ان کی شہرت کا سبب بنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات اور موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں، مطلب وہاں سے ان کا خیال لیا گیا ہے۔ خیالستان ان کی کتاب کا نام ہے، ان کے افسانوں کا مجموعہ۔ اس کو یاد کرنا ہے آپ نے، ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ یاد کرنی ہے، اور یہ پہلا ہم نے ابھی فی الحال رائٹر پڑھا ہے جس کا ترکی کے ادب کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے، اس لیے اس طرح کے MCQs جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اور وہ آپ نے جو ہیں یاد کرنے ہوتے ہیں۔ چلیں آئیں اب چیپٹر کی طرف۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ یہ ایک فقیر کی کہانی سے ہی بات شروع ہوتی ہے کہ وہ ایک رائٹر کہہ رہے کہ ایک دن جو ہے میں گزر چاندنی چوک سے ہوا، وہاں پہ میں نے ایک فقیر کی دردناک آواز سنی جو آوازیں دے رہا تھا مانگنے کے لیے، اور کہہ رہا تھا کہ میں مسافر ہوں، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ مجھے اس فقیر کے اوپر بہت رشک ہوا، بہت اچھا لگا مجھے سن کے کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے جو ہر وقت اس کو تنگ کرنے کے لیے آ جاتا ہو۔ میرے اتنے سارے دوست ہیں جو مجھے ہر وقت تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے اتنی پریشانی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے میں اپنا کوئی کام جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکتا، آرام کے فرصت کے لمحات میں آرام نہیں کر سکتا۔ تو اس کو یہ لگا کہ یہ جو ہے میرے سے بہت بہتر ہے، میرے سے بہتر ہے یہ اس طرح سے کہ اس کی صحت بھی میرے سے اچھی ہے، اس کو تنگ کرنے والے اس کے دوست بھی نہیں ہیں، تو یہ میرے سے زیادہ خوش قسمت بندہ ہے۔ پھر وہ اپنے دوستوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام ہے احمد مرزا۔ وہ جب بھی آتے ہیں بلند آواز میں بولتے ہیں، اونچی اونچی بولتے ہیں، اور آتے تھوڑی دیر کے لیے ہیں، صرف 1 منٹ کے لیے آئیں گے، لیکن بول کے چیخ چلا کے شور مچا کے ایک دم چلے جائیں گے۔ اور ان کے شور مچانے سے کیا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ اپنے خیالات جو ہیں وہ بھول جاتا ہوں، جو میرے دماغ میں جو باتیں جمع ہوئی ہوتی ہیں جو میں لکھنا چاہتا ہوں، میرے خیالات جو ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں، اور میں جو ہوں پھر کچھ لکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ پھر دوسرے دوست کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسرے دوست جو ہیں وہ تحسین ہیں، محمد تحسین۔ ان کا پسندیدہ موضوع جو ہے وہ ان کے بیوی بچے ہیں۔ وہ جب بھی جو ہیں اپنی کوئی بھی بات کرتے ہیں ان کے بیوی بچوں سے ہی شروع ہو کر بیوی بچوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی ذکر ہی نہیں کرتے۔ جب کوئی موسم کا ذکر کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں موسم بہت خراب ہے، میرے بیوی بچے آج کل بیمار ہیں، کسی کو کھانسی ہو رہی ہے، کسی کو گلا خراب ہے، سب بیمار ہیں، تو ہر وقت ان کو اپنے بیوی بچوں کی بڑی رہتی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے جس پہ وہ گفتگو کر سکے۔ تیسرے دوست کہتے ہیں کہ وہ مقدمہ باز ہیں، ان کو مقدمے کرنے کا بہت شوق ہے، جج صاحبان اور وکیلوں کی باتیں کرتے ہیں، قانون کی باتیں کرتے ہیں، کوئی مقدمہ جیت جاتے ہیں تو اس کے ان کی تعریف کرتے ہیں جج اور وکیلوں کی، اور کوئی ہار جاتے ہیں تو ان کی برائیاں کرتے ہیں، یہی ان کا جو ہے من پسند موضوع ہے بات کرنے کا۔ پھر ان کے ایک دوست ہیں شاکر خان صاحب، جو موضع سلیم پور کے رئیس ہیں۔ ان کے کہنے پہ، ان کے مجبور کرنے پہ ان کے ساتھ گاؤں میں چلا گیا کہ گاؤں میں پرسکون ماحول ہے، وہاں تم رہ کے بہت اچھی طرح لکھ سکو گے، اپنا کام بہت اچھی طریقے سے کر سکو گے، تو میں ان کے ساتھ گاؤں چلا گیا۔ لیکن جب میں گاؤں گیا ہوں تو وہاں پہ بھی جا کے پھر وہی کچھ ہی ہوا ہے کہ میری جو ہے توجہ بالکل بھی نہیں ہو سکی۔ انہوں نے میرے لیے بہت اچھی جو ہے کمرہ سیٹ کیا، بہت اچھی پڑھنے کی ٹیبل لگائی، اس کے اوپر بہت خوبصورت پین اور پیپر وغیرہ رکھے، لیکن کوئی ایک بھی پین اس میں چلنے والا نہیں تھا، اور کوئی ایسا پیپر نہیں تھا جس کے اوپر کام کیا جا سکے یا لکھا جا سکے۔ پھر بھی یہ بیٹھا ہوں سارا دن ادھر ادھر گزار کے لکھنے بیٹھا ہوں، تو جو شاکر صاحب تھے ان کے جو ہیں چھوٹے بھائی، انہوں نے موسیقی کا شور شروع کر دیا، ہارمونیم بجانا شروع کر دیا، اس سے خاموشی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے نوکر نے آپ کو بتایا کہ کوئی آپ کو صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں، تو شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نیچے آ جائیں۔ وہ کہنے لگا مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے میں کوئی استبل میں کھڑا ہوا گھوڑا ہوں، کوئی نیا گھوڑا خریدا ہے، تو اب وہ جو بھی ان کا دوست یا ملنے والا آ رہا ہے وہ بلا بلا کر اس کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو میرے پاس کتنی اچھی کلیکشن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے۔ کہنے سارا کچھ یہ کرنے کے بعد کھانا شانا کھایا ہے، کھانا کھا کے جب میں لیٹا ہوں تو پھر مجھے نیند آ گئی ہے، لکھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
پھر اٹھا ہوں تو پھر وہ شاکر صاحب کہتے ہیں چلو گاڑی تیار ہے تو کہیں سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں. تو سیر کر کے جب آپ کو واپس آیا ہوں تو دیکھا ہے کہ صرف ایک ہی پیج ابھی تک لکھا تھا میں نے، مصنف کہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بھی ایسا کوئی بے ربط اور فضول قسم کا تھا کہ وہ میں نے پھینک دیا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کوئی دوست ہیں وہ قرض لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھائی بہت ضرورت ہے، پریشان کرتے ہیں. پھر کوئی دوست ہیں وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں تمہاری دعوت کروں لیکن کبھی کرتے نہیں ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ دوست ہیں، بے شک اللہ میاں کی رحمت ہوتے ہوں گے، نعمت ہوتے ہوں گے، لیکن یہ مصنف جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ہاتھوں اتنے پریشان ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں سمجھتا ہوں کہ وہ فقیر جو ہے وہ میرے سے زیادہ خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے. جس بات کو وہ اپنی پریشانی سمجھ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے خیال میں اس کا سکھ اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوستوں جیسی مصیبت سے بچایا ہوا ہے. یہ ایک افسانہ ٹائپ لکھا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں جو ہے انہوں نے ایک مزاحیہ طریقے سے دوستوں کی جو بری عادات ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ دوست کس طرح کے ہوتے ہیں. اب اگر آپ یاد رکھیں، اگر آپ کو پتہ ہو، پڑھا ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے دوست ایک مضمون ہم نے لکھنا ہے 10th کلاس میں، تو وہ میرے دوست کا جو مضمون ہے اس میں ہم اس کے کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. مضمون میں اس سبق کے حوالہ جات آ سکتے ہیں، اس سبق کا انٹروڈکشن اس میں پیش کیا جا سکتا ہے. دوستوں کی جہاں ہم اچھائیاں کر رہے ہوں وہاں پہ ایک جامع مضمون لکھنے کے لیے دوستوں کی برائیاں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ.